السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی اہمیت بلا شک و شبہ یہ سمجھنے کے لیے انسانیت کے لیے ایک دستور حیات ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید ایک مسلمان کے لیے وہ زندگی کا دستور ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وے آف لائف ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں غور کرو، تدبر کرو، اس کو سوچو سمجھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جتنا مومنین سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، اتنا ہی اس کو یوں بنا دیا ہے کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، تیجا کے لیے، 40واں کے لیے، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن مجید کو اٹھا لیا، اس کو پڑھ لیا، یا کبھی جو ہے وہ کسی مصیبت کے وقت میں قرآن مجید کی آیتیں اور صورتیں پڑھ لی۔ لیکن قرآن مجید کو اس میں اتر کر اس کی گہرائی کے اندر جانا، کہا گیا کہ نہیں، عامت الناس جو عام لوگ ہوتے ہیں، علماء اور اسپیشلسٹ کے علاوہ، وہ اس میں کوئی غور نہ کرے۔ اگر کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کوئی عام شخص، تو اسے روک دیا جاتا ہے، نہ بھائی نہ تم نہیں پڑھنا، تم نہیں سمجھنا، کیونکہ قرآن کو پڑھ کر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، فلاں مولوی گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہو گیا، ہمدرد گمراہ ہو گیا، مفتی ہمدرد صاحب چلے گئے، کیونکہ قرآن میں وہ بھی گمراہ ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کو منع کیا جاتا ہے عام لوگوں کو، کہ عام لوگ اس کو خود ڈائریکٹلی نہ سمجھیں، بلکہ اس کے لیے آپ نے یہ پڑھا ہونا چاہیے، آپ نے یہ کیا ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ انسانیت کی کتاب ہے، اس نے انسانوں سے مخاطب ہونا ہے، عقل والوں سے اس نے کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ چونکہ ہمارے علماء اس کو ایسا سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے نازل ہوئی تھی اور بس اس کو اب وہ اتنی مشکل کتاب ہے، اتنی مشکل کتاب ہے کہ اب صرف علماء ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے مشکل علوم، صرف، نحو، ادب، معانی اور 20 علوم جو ہے وہ ناسخ و منسوخ تک لے جا کر گنوا دیتے ہیں، کیا کر کے، مشکل کر کے، جبکہ قرآن بہت ہی آسان ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے خود ہی اپنے مبارک لفظوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے۔ تو اب یہ میں سلسلہ شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو کیسے مطالعہ کیا جائے، کیسے سمجھا جائے، کیونکہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو یتیم لاوارث جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، جس کو ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں، مطالعہ کریں، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، اس کی نشانیوں کے اندر کیا بیان کرتا ہے پروردگار ہم سے۔ اور آج جتنے بھی مسلم امہ کے جو مسائل ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، معاشی ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے انفرادی مسائل ہیں، اجتماعی ہیں، قوموں کے ہیں، خاص طور پر مسلم امہ کے، دیگر اقوام کے ساتھ معاملات کرنے کے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے حوالے سے ہیں، اس میں جو مشکلات ہیں یا ایک نفرت جو پائی جاتی ہے، جو دوری ہے مسلم امہ کی طرف سے، اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تدبر نہیں کیا جاتا۔ ہر مسلم اس کو گھر کے اندر تو رکھتا ہے، لیکن کبھی اسے کھول کر اس کے اندر اترنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس عام مسلمان کا قصور نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیچارے کا، وہ تو چاہتا ہے اس کو پڑھنا، وہ سمجھنا چاہتا ہے، لیکن اسے پہلے ہی یہ کہہ کر روک دی جاتا ہے کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے سمجھنا، ہم علماء بیٹھے ہیں مدارس کے اندر، اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ مولوی صاحبان کی خدمت کرتے رہنا، اور یہ آپ کو جو ہے وہ کبھی پڑھا دے تو ان کا احسان مانو، باقی آپ کا کام اس کو سمجھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ خود سے کوشش کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، نکل جاؤ گے، اسلام سے ہی نکل جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی طرف قرآن مجید دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا نازل کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ اتارنے کا مقصد ہی کیا ہوا؟ تو فوت ہو گیا۔ تو قرآن دراصل میں سمجھتا ہوں اس وقت بالکل معطل ہے، واحد کتاب ہے جو ایک سائٹ پر ہے۔ باقی آپ روایات دیکھیں، علماء کی کتابیں دیکھیں، اقوال دیکھیں،
قصے کہانیوں کے اوپر، من گڑت قصے کہانیوں کے اوپر آپ رسالے دیکھیں، یوں تھوک کے حساب سے چھپتے ہیں، میگزین دیکھیں تو بکتے ہیں مسلم امہ کے اندر۔ اور ابھی جو میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے مسلم امہ کی، اس کے اندر جو اخلاقی طور پر زوال ہے، جو ایک ایسی کیفیت لگتی ہے کہ وہ بالکل ہر انسان کو جو کہ مسلم نہیں ہے اس کو دشمن سمجھے ہوئے بیٹھی ہے، اور دنیا کے اندر اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، نہ سائنس کے اندر، نہ بین الاقوامی قوانین کے اندر، نہ اپنی ذات کے اندر، بلکہ ہر شخص دوسرے سے ایک خائف اور ڈرا ہوا سا ہے۔ فتنہ فتنہ فتنہ، اسے اگر قرآن کی بات کی جائے تو اسے فتنہ لگتا ہے کہ قرآن سے آپ ان کے سامنے، ایک عام شخص کے سامنے چیز لے آئیں، سامنے لے آئیں کہ جی قرآن نے نان مسلم کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، بلکہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہو، سیلیبریشن کر سکتے ہو۔ نہیں، اس کی بات نہیں سننا، یہ فتنہ ہے، یہ نئی بات کہہ رہا ہے۔ ڈرا دیا ہے اس عام مسلمان کو۔ ہمارے علماء نے، ہمارے جو شیوخ ہیں جنہوں نے دین کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، اس نے عام مسلمان کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ جی قرآن کو کبھی نہیں چھونا، قرآن میں غور نہیں کرنا، قرآن کو کبھی خود سے نہیں سمجھنے کی کوشش کرنا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ بیچارہ ویسی ساری زندگی کی جو محنت کرتا ہے، نمازیں رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نمازیں کرنا، روزے رکھنا، حج و زکوٰۃ، تو سارے اس کی جو عام مسلمان کی کوشش ہے وہ اس لیے کہ جنت میں جائے گا۔ تو اگر وہ قرآن پڑھ کر جو ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جی میں گمراہ ہو رہا ہوں، تو کیوں اس میں غور و فکر کرے گا؟ اچھا، اس کو یہ کہا گیا کہ جناب عالی خود سے غور و فکر نہیں کرنا، خود سے سمجھنا نہیں ہے، خود سے جو ہے وہ کوئی اسٹڈی نہیں کرنا۔ اس کو یہ بتایا گیا کہ جناب عالی فلاں قوم تمہاری دشمن ہے، فلاں مذہب وہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، جب تک کہ سارے مذہب ختم نہیں ہو جائیں گے، جب تک کہ ساری اقوام کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہو جائے گا، تب تک اسلام نہیں۔ اس طرح چیزیں اس کے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے وہ کہی نہیں تھی۔ تو اب وہ خائف ہے، وہ ڈرا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر اس ڈر کو ہی اس کے اندر سے نکالنا ہوگا عام مسلمان کی ذہنیت سے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کی طرف رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف دوبارہ آنا، دوبارہ سے قرآن مجید کو اس طور پہ پڑھنا۔ اور میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، اگر پوری دنیا کے مسلمان وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ اپنے تمام مسائل کا حل، کہ دنیا سے پہلے تو ان کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا، ہر چیز جو فتنہ لگتی ہے اور نفرت لگتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ان کے اندر سے جو ایک ذہنی محدودیت ہے اپنے فرقے کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، وہ جو تعصب ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے کا جو لفظ ہے یہ نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کل انسانیت کی کتاب ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، کسی ایک فرقہ، قوم، رنگ، نسل کے لیے نہیں ہے، سب انسانوں کو اپیل کرتی ہے۔ تو جس شخص کے اندر قرآن اتر جاتا ہے اس کے رویے بھی بدل جاتے ہیں، اس کا اخلاق بھی بدل جاتا ہے، اس کے کردار کے اندر پھر محدودیت نہیں ہوتی بلکہ وسعت، یونیورسل ہو جاتا ہے، وہ شخص گلوبل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید یونیورسل اور گلوبل ہے۔ اب اس قرآن مجید کو سب سے پہلے تو جو غلط فہمی ہے کہ قرآن کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، منع کیا جاتا ہے کہ جی آپ پڑھیے نہیں، کیا ہو جائے گا جی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کو میں دور کرنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عام شخص کے لیے جو میں کورس بنا رہا ہوں، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ عام شخص کے لیے ہے۔ علماء کرام وہ ماشاءاللہ سمجھے ہوئے ہیں، یہ عام لوگ کے لیے کہ وہ کیسے خود سے قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، وہ کیسے خود سے قرآن مجید کے اندر غور و فکر، تدبر کر سکتے ہیں، اس کے اندر اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جی اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ پروردگار اس سے مخاطب ہے، قرآن میں اتر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اس کو قرآن کا وہ لطف، وہ ذوق، وہ چاشنی اور وہ لذت، وہ قرآن کی وہ حکمت اس کو بصیرت مل ہی نہیں سکتی ہے، کہ جب تک وہ یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن مجید جب میں پڑھوں تو اللہ مجھ پہ گفتگو کر رہا ہو، قرآن مجھ پہ اتر رہا ہو، مجھ پہ نزول ہو رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کل انسانیت کی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اسے آگے سکھائے، بہترین۔ تو پہلی جو چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ، اور وہ غلط فہمی کیا ہے کہ عام آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کے اوپر آج سے آپ اس کو لکھ لیں کہ یہ چیز، اس کو محو کر لیں، ڈیلیٹ کر لیں اپنے دماغ سے کہ یہ غلط ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو جو پروگرام کیا گیا ہے عام لوگوں کو، وہ پروگرامنگ غلط طریقے پہ کی گئی ہے، بلکہ قرآن ہی کے آیت کے مطابق۔ اچھا، غلط کیسے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ قمر کی جو کہ 54 نمبر صورت ہے، آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، ایک صورت کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ اللہ بار بار فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق، یہ جو لام ہوتا ہے، لام لا، اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، اور پھر قد، تحقیق، تو سامنے والے کے دماغ میں شک کو دور کرنا ہوتا ہے، یقین پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تحقیق، یقیناً، تو یہ وہی الفاظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق سے 2 مرتبہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، 2 تحقیق لا کر، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکری، سمجھنے کے لیے، فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا۔ 4 مرتبہ ایک صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں فرما دیا، آسان کر دیا۔ تو کہتے ہیں مشکل ہے، کہا جاتا ہے مشکل ہے جی، یہ سمجھ نہیں سکتے، تم یہ نہیں سمجھ سکتے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے کوئی الگ کھوپڑی لانی پڑے گی، صرف علماء اس کے لیے کوئی الگ ایک پیٹرن سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسان کر دیا، آسان کر دیے، وہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے۔ کس کی بات مانیں؟ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بات مانیں نا، قرآن مجید کی بات مانیں۔ ان کی بات تو آپ کو نہیں ماننی چاہیے کہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، مشکل کتاب ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ انسانیت کی کتاب ہے، انسانیت کے لیے آئی ہے۔ فَإِنَّمَا، دوسری آیت ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو بشارت دیں، خوشخبری سنائیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور سرکش قوم کو ڈرائیں۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی زبان سے اس کو آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ پروردگار فرما رہے آسان کر دیا۔ قرآن کیا ہے؟ آسان ہے۔ بولیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ قرآن مجید آسان کتاب ہے۔ مشکل تو اس لیے بنانا ہے کہ اپنے فتوے بتانے نا، اللہ کا فتویٰ تو نہیں دکھانا، اللہ کی بتائی ہوئی بات تو نہیں بتانی۔ تو اس لیے کیا کہہ دیا کہ جی مشکل ہے، کیونکہ عام شخص کی رسائی اگر قرآن تک ہو گئی، عام شخص کی رسائی ہو گئی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ ہو جائے گا کہ جو اپنے بتائے ہوئے فتوے ہیں، جس سے اپنے مقصد حاصل ہوتے ہیں، وہ حاصل ہونا بند ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ تو یہ غلط فہمی جو ذہن سے محو کر لیجئے، ڈیلیٹ کر لیجئے کہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اور اگر سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ قرآن مجید خود ایک نور ہے۔ خود کیا ہے؟ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ روشنی کو روشنی سے نہیں دیکھا جاتا، روشنی کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ روشنی کسی اور روشنی کی محتاج نہیں ہوتی ہے، روشنی کے لیے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جہاں پہ روشنی ہوگی وہ خود ہی لوگوں کو بتائے گی ایک ایک چیز کا، کہ دیکھیں یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں، یہ چیز یہاں پر ہے، یہ چیز یہاں پر ہے۔ اندھیرا، روشنی جو ہے، روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کیا ہے؟ خود ایک نور ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174، نور مبین نازل اتارا ہے۔ تو نور ہے قرآن مجید۔ نور تو آپ کو راستہ دکھائے گا، نور آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، آپ کو ضلالت میں نہیں ڈالے گا، آپ کو گمراہی میں نہیں ڈالے گا، آپ کو کسی غلط جگہ نہیں لے کے جائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے، آپ راستے میں جاتے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا جا رہے ہوتے ہیں، ٹارچ نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی جگہ گر جائیں گے۔ لیکن تو قرآن مجید ٹارچ ہے، قرآن مجید نور ہے، نور جو کسی اور کی تفسیر کا، کسی اور کی روشنی کا محتاج اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، جب ایسا ہے کہ قرآن نور ہے،
تو پھر آپ کو کیسے وہ گمراہ کر سکتا ہے، کیسے وہ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا سکتا ہے؟ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی قرآن کو تو مت چھونا، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، جب بھی سمجھ کے آنا تو دوسری کی عقل سے۔ اللہ نے آپ کو آپ کی عقل دی ہے، تو آپ کی عقل سے اللہ آپ گفتگو کرے گا آپ کی طرف، دوسری کی عقل سے آپ کی طرف حکم نہیں اتارے گا، ٹھیک ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس نبی کی مدد کی، اس نبی کی نصرت کی، اور اس نور کی اتباع کی کہ جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یا نور سے مراد قرآن ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157۔ تو قرآن کو یہاں بھی نور کہا گیا ہے، قرآن یہاں بھی روشنی ہے، نور ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، ابراہیم آیت نمبر 1۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، الیک لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، روشنی کی طرف، باذن ربہم، اپنے اب ان کے رب کی امر کے ساتھ، اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ۔ تو یہ قرآن نور ہے، اس میں آپ تدبر کریں گے، تدبر مینز آپ غور کریں گے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے آپ سے، تو آپ گمراہیوں سے نکلیں گے، ظلمات سے نکلیں گے، اور نور اور روشنی کی طرف آئیں گے، انسانیت کی طرف آئیں گے۔ سب کل آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن تو سب انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ سب سے بات کر رہا ہے، اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ کسی محدود علاقے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کی چند غلط فہمیاں ہیں جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے جو جڑی ہوئی ہیں اس بات سے کہ عام آدمی قرآن کو نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن محفوظ کتاب ہے۔ اس بات کو ایک عام مسلمان مومن کو اپنے اندر راسخ اور جگہ دینی ہوگی، اس پہ ایمان رکھنا ہوگا کہ واقعی قرآن محفوظ کتاب ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں محفوظ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی لفظ کو نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی اپنی مطلب کی کوئی بات نہیں اس میں ڈال سکتا ہے، یہ بات تو کہتے ہیں، لیکن کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ یہ قرآن مجید ہی ہے جو آپ کو راہ دکھائے گا، آپ کو سمجھائے گا، آپ کو سچائی اور برائی کے اندر، سچائی اور جھوٹ کے اندر، نیکی اور بدی کے اندر، حق اور باطل کے اندر فرقان ہے نا، تو آپ کو بتائے گا، الگ الگ کرے گا چیزوں کو۔ تو یہ محفوظ کتاب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دیگر کتابیں جتنی بھی ہیں، خواہ وہ روایتوں کی کیوں نہ ہو، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ گارنٹی صرف کس چیز کی ہے؟ قرآن مجید کی ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کا جب ان کے پاس آیا، یہ کتاب عزیز ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، حامیم سجدہ 42، کہ جب اس قرآن کو نہ اس کے دائیں سے نہ بائیں سے، من بین یدیہ نہ سامنے سے، اور ولا من خلفہ اور نہ ہی پیچھے سے، باطل نہیں آ سکتا، جھوٹ نہیں آ سکتا، مطلب ہے کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا، تو قرآن محفوظ ہے۔ دوسرا فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اچھا معلوم کیسے ہوگا کہ یہ اس میں حق اور باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہیں کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ سے ہوتا، یعنی کسی انسان نے بنایا ہوتا، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، تو اس میں بہت سارے آپ کو نظر آتا اختلاف ہوتا، ایک جگہ کوئی بات ہے، دوسری جگہ کوئی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ محفوظ کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد جگہ بتا رہے ہیں، جو دوسری جگہوں پر دوسری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر متعارض ہیں، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گڈمڈ ہو سکتی ہیں بھی، اور اس طرح بھی ہے کہ ایک جگہ کچھ لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ کچھ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید واضح، صاف، شستہ اور بہترین سلیس انداز کے اندر گفتگو کرتا ہے۔ اس کے اندر
ایسی کوئی پیچیدہ اور کوئی گنجلک قسم کی بات، کوئی ایسی الجھاؤ اس کے اندر نہیں ہوتا، کوئی فلسفیانہ کوئی منطقی انداز کے اندر یہ گفتگو نہیں کرتا. عام انسان سے جس طرح بات کی جاتی ہے اس کی عقل کے اوپر اتر کر، وہی اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن. تو اس کے اندر اختلاف بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں ایسا آپ کو کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ یہ کہیں کہ جی اچھا تو وہاں پر تو سورہ بقرہ میں تو اللہ فرما رہا تھا کہ ایسے کرو، یہاں پہ یہ کر رہے ہیں. ہاں ایسا ضرور ہے آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا کہ چونکہ حکم جو ہوتے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چیزوں کو آیا ہے. قرآن جو ہے وہ ایک ساتھ ایسے نہیں اترا ہے کہ ایک کتاب دے دی گئی ہو، بلکہ وہ تدریجاً اسٹیپ کے ساتھ اترا ہے تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو، لوگوں کو آسانی ہو. قرآن مشکل میں نہیں ڈالتا. قرآن کے بہت سے اصول ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسانی جان کو اس کی جو ہے وہ وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں بناتا ہے، اس کو آرڈر نہیں کرتا کہ تم یہ کرو. کسی کے 2 کلو اگر یا 10 کلو چیز اٹھانے کا جو ہے وہ اس کے اندر اسٹیمنا ہے تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ جی تم 40 بھی کر لو یا 100 کر لو. ایسا نہیں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. البتہ بہرحال لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن انسانوں کی طرف سے ہوتا، کسی نے بنایا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. اس میں اختلاف نہیں ہے. اسی لیے یہ کیا ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے. یہ چیزیں چند مقدمے کے طور پر کہ آپ کے ذہن میں چند چیزیں راسخ ہو جائیں کہ قرآن مجید شروع میں جو غبار جو آیا ہوا ہے نا، جو سن کے کہ جی قرآن کو نہیں سمجھنا، اس میں کوشش نہیں کرنی ہے، وہ میں دور کرنا چاہ رہا تھا شروع میں اس جو میں نے ابھی تک آپ سے گفتگو کی ہے. اور اس میں نے یہی عرض کیا ہے آپ سے کہ یہ اللہ نے انسانوں کے لیے اتاری، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر مذہب کا شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کسی خاص عقل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک عام شخص کیسے اس کو سمجھے، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسا قرآن مجید آپ لیں کہ جس کے اندر ٹرانسلیشن نہ ہو، بالکل صاف ہو. ٹھیک ہے. اور ایک اپنے پاس رجسٹر رکھیں، کاپی رکھیں، اور ایک پینسل لیں. ٹھیک ہے. روزانہ آپ سلیکٹ کر لیں کہ میں نے آج 5 آیتیں یا 10 آیتیں قرآن مجید کی یہ سمجھنی ہے، خود سے سمجھنی ہے، کسی اور سے نہیں. یہ یاد رکھیے گا. کسی اور کی لکھی ہوئی جو ٹرانسلیشن ہے اگر آپ وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہیں پر آ جائیں گے کہ جناب اس میں تو کافر کا معنی یہ لکھا ہے، اس میں مشرک کا معنی یہ لکھا ہے، اس میں فلاں میننگ یہ تھی، اس میں یہ تھی. تو آپ کہیں گے کہ جی میں تو اب میں کیا کروں، کیونکہ وہ ٹرانسلیشن ہی جو ہے وہ آگے جا کر آپ کو اس جگہ لے آتی ہے کہ جہاں پر آپ سوالوں کے شکار ہو جاتے ہیں سوالوں میں. لیکن اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ نے ایک بالکل سادہ قرآن مجید کہ جس میں ٹرانسلیشن نہ ہو وہ آپ لیجئے اور ایک رجسٹر رکھیے. اس رجسٹر میں آپ نے سلیکٹ کر لیا نمبر 1 کہ جی میں نے 5 آیتیں روزانہ اسٹڈی کرنی ہے، سمجھنی ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے اور اس سے اپنے لیے رہنمائی لینی ہے. تو ایک بات. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈکشنری لینی ہے عربی سے اردو. قرآن مجید عربی میں ہے تو آپ نے اس سے اردو کی طرف لے کر آنا ہے یا ہندی کی طرف. تو المنجد کے نام سے ایک ڈکشنری ہے جو کہ اردو اور ہندی کے اندر موجود ہے، انگلش میں بھی ہے. تو عربی سے انگلش یا عربی سے، اگر آپ انگلش سمجھتے ہیں تو آپ عربی سے انگلش والی لے لیں، عربی سے ہندی والی، عربی سے اردو والی. اب قرآن میں جو لفظ ہے، جیسے کہ قرآن میں سب سے پہلا ورڈ ہے الحمد. اب آپ نے وہاں پر اس کا جو روٹ ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور اس ڈکشنری میں دیکھنا ہے ہا، جیسے الحمد. ٹھیک ہے. آپ نے جانا ہے ڈکشنری میں، اس ڈکشنری کا نام المنجد، عربی سے اردو یا انگلش آپ مل جائے جو آپ کو جس زبان میں آپ کے لیے آسانی ہو، ایزی ہو. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کتاب کے اندر جا کر، اس کی ایپ بھی موجود ہے اینڈرائڈ کے اوپر اور PDF کے اندر بھی یہ موجود ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح ڈکشنری دیکھی جاتی ہے وہ طریقہ ہے. اب الحمد کا جو اصل مصدر ہے وہ الف اور لام نہیں ہے، وہ ہے ہا میم دال. ہا میم دال، وہ یہ ہے ہا میم دال. آپ اس میں جائیں گے.
جب آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر الحمد نظر آئے گا، اس کا معنی وہاں لکھا ہوا ہوگا الحمد، تعریف کرنا، ٹھیک ہے، تعریف کرنا وہاں پہ لکھا ہوگا۔ تو آپ نے اس کو اٹھا کر اس تعریف کرنے کو، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے وہاں اپنے اس رجسٹر کے اندر پہلی آیت کے آگے لکھنا ہے الحمد کے تعریف کرنا، پھر ہے للہ، ٹھیک ہے، اللہ، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی وہاں پر اس کے شروع کے آپ نے ڈکشنری میں جا کر دیکھنا ہے۔ اب یہ جو لام ہے، لام 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 کیا چیز ہے، وہاں آپ لام میں جائیں گے اس ڈکشنری کے اندر تو وہاں لام کے نیچے زیڈ لگا ہوگا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس لام کا معنی کیا ہے، کیونکہ لفظ ہے اللہ، للہ نہیں ہے، تو اللہ ہے، اس کو اب یہ لام کیا ہے، تو وہ اسی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور اللہ، اللہ تو اللہ کے لیے تعریف کرنا، اللہ کے لیے، صحیح ہے۔ رب، اب آپ رب میں جائیے، وہاں دیکھیں رب کا کیا معنی ہے، مالک، آگے آپ نے لکھ دیا مالک۔ عالمین، عالمین کا معنی وہاں سے نکالیں، آپ لکھ دیں یونیورسل لکھا ہوگا۔ اب اس جملے کو ملائیں، تھوڑی سی بہت اردو سے بھی یا اپنی زبان کے اندر آپ کو تھوڑی مہارت ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے، مہارت نہیں، سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا جملہ کیسے ملاتے ہیں۔ تو اب یہ سب لفظوں کو آپ ملائیں، تعریف کرنا اللہ کے لیے، رب، مالک، یونیورسل، عالمین، کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس رب کی تعریف ہے جو سارے جہانوں کا، سارے یونیورسل کا وہ مالک ہے۔ کتنا آسان ہو گیا یہ، کتنا ایزی ہے، لیکن وقت دینا ہے، اور ہم نے وقت نہیں دینا اس قرآن کو۔ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جی میری ضرورت نہیں ہے نا، ہم کیوں وقت دیں، پھر آگے کوئی شخص کسی طرح بھی پڑھا دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اور کوئی آگے ہمیں کہے کہ جہاد کا مطلب تو جی جاؤ پھٹ جاؤ، ہم کہتے ہیں صحیح ہے پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا کہ ہم نے دوسرے کی عقل کے اوپر اس چیز کو سمجھ لیا، اپنی عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ نہیں استعمال کی۔ ہم ڈاکٹری کے علوم کے لیے کبھی ایسا نہیں کرتے کہ جی دوسروں کی عقل کے اوپر ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے جو لکھا ہوا ہے صحیح ہے، نہیں، اس میں دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، لیبارٹریز میں جاتے ہیں، پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر ہم معاملہ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جی جو دوسروں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، جو دوسرے نے لکھ دیا وہی صحیح ہے، جو فلاں پہلے جو گزر گئے اکابرین انہوں نے صحیح کہہ دیا۔ اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری آج جو غلط فہمیاں، جو مشکلات اور جو تباہیاں ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہے۔ اچھا، اس کی ایپس بھی موجود ہیں، آپ اینڈرائڈ میں ہیں تو آپ اینڈرائڈ کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی طریقہ ہے کہ آپ نے خود سے اس کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو خود سے، کسی کی تفسیر لکھی ہوئی وہ نہیں۔ وہ آگے کے مراحل ہیں کہ آپ اس میں مزید آگے جانا چاہتے ہیں اور آپ پی ایچ ڈی لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر اور تفاسیر کو بھی دیکھیں، اور ٹرانسلیشن ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں، لیکن جو پہلا سٹیج آپ نے جو شروع کرنے کا ہے وہ یہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ تو یہ بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ قرآن مجید کو آپ کس طرح سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید دیکھیں، قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے شروع میں یہ بتا دیا کہ یہ پورے انسان یونیورسل کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، نسل کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کے لیے ہے تو سب اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر، مسلم امہ کے اندر پہلے جو تفرقہ اور ڈیوائیڈ ہے، فرقے، قوم، خاص طور پر فرقوں کی جو جنگیں ہیں وہ اسی ذریعے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حل بھی دیا ہوا ہے قرآن مجید نے، لیکن کرنا نہیں ہے اور اس طرف جانا نہیں، اور جو جاتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جناب علی یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اور جو جانے کی جو کوشش کرتے ہیں، جو راستہ دکھاتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس میں کام کرنے کی، اس کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔